باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کو اس وقت آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں حاضر خدمت ہے۔ گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہمارا جاری ہے، اور آج کی گفتگو انشاءاللہ کرتے ہیں اوصاف امام پر کہ امام کی کیا اوصاف ہونے چاہیے، امام کس کو کہتے ہیں۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام میں جتنے بھی مذاہب ہے جو اپنے آپ کو، وہ مذاہب جو اپنے آپ کو اسلام سے جوڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یقیناً ہر فرقے کے قریب امام ہے، اور بالخصوص جو اہل تسنن کے متفق علیہ یعنی ان کے جتنی بھی فرق ہے ان کے جو امام ہے، چار امام وہ مانتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے جو شافعی ہے، مالکی ہے، اور حنفی ہے، اور جو دوسرے چار ان کے جو امام ہے، اور ان اماموں کو یہ امام مانتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو 12 اماموں کا تصور ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ یقیناً فرق اس میں میں ایک جملے میں عرض کروں کہ ان کے ہاں جو امام ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذات خود وہ امام جن کو وہ امام کہتے ہیں، ہمارے بہت سارے شیعہ بھی شاید اسی طریقے سے سمجھتے ہوں گے کہ جس طریقے سے ہمارے 12 امام ہیں ان کے 4 ہوں گے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، چونکہ اوصاف امام میں ان کے پاس وہ جو امام ہیں، مثلاً ابو حنیفہ ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، ان کا کردار ہے ایسا ہے ان کے نزدیک کہ یہ جو ہے ایک مجتہد کی طرح ہے، یعنی حدیث اور روایت سے مسائل فقہیہ کو یا دوسرے اعتقادی مسائل کو استخراج کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ ہمارے پاس مجتہدین ہے، مراجع اعظام ہے، یا جو وہ افراد ہے کہ جن سے ہم حکم شرعی کو لیتے ہیں، ان کی تقلید جیسے آج کل ہوتی ہے، تو عرض یہ ہے کہ اسی طریقے سے ان کے ہاں بھی امام کا جو تصور ہے وہ یہ تصور ہے۔ ہمارے پاس یہ تصور نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے حدیث سے مثلا امام استخراج کر رہا ہو۔ استخراج وہ بندہ کرے گا کہ جس کو علمی جو مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں ان کا اس کے پاس مکمل علم نہ ہو، اصول فقہ کے کچھ قواعد سے یا علوم عقلیہ سے یا دوسرے ذرائع سے کہ ان سے ایک حدیث پر استدلال کرے اور اس سے حکم شرعی کو استخراج کرے۔ تو ہمارے پاس ائمہ کا یہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو ائمہ ہے وہ ان علوم کے مالک ہے کہ جس میں یہ ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ان کو علوم سیکھنے پڑ جائے اور پھر جا کے اسے رسول اللہ کے احادیث سے یا قرآن سے ایک حکم کو اجرا کرے۔ اس قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے ان کے پاس مکمل طور پہ علم جو ہے وہ اس قدر ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دے دوں، ایک شخص جو ہے وہ مثلاً ایک چیز کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، علوم کے ذریعے سے تحقیق کرتا ہے، مثلاً چاند میں مثلاً کیا ہے، چاند میں کیا، چاند جو ہے اس کی سرزمین ایسی ہے جیسے یہاں اس زمین کی سرزمین ہے، پتھر ہوں گے، خاک ہوگی، درخت ہوں گے، جڑی بوٹیاں ہوں گی، اور سرسبز علاقہ ہے یا صحرائی علاقہ ہے۔ وہ تحقیقات کرتا رہتا ہے مختلف طریقے سے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے تحقیقات کرتا ہے، یا مثلا دوسرے طریقے سے، یا وہاں پہ کچھ اور علوم کا اندازہ لگا کے، علم نجوم کے کچھ علوم سے، تو وہ ایک طریقے سے اپنی تحقیق انجام دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر ایسا آپ کو مل جائے کہ جس نے چاند کی سرزمین کو دیکھا ہوا ہو، تو اس کو یہ علوم کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوسرے جو ہے وہ علوم کے ذریعے سے جا کے اس کے تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ سب چیزیں ان کو پتہ ہے، آنکھوں کا دیکھا ہوا حال ہے۔ تو اب امام جو ہے اس سے آپ ایک طریقے سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امام کے لیے علوم کی ضرورت نہیں ہوتی، امام جو ہے وہ دیکھا ہوا حال ہوتا ہے، اور وہ مکمل مشاہدے کے ساتھ اس چیز کو
واضح کرتے ہیں۔ جیسے خود عمر بن خطاب نے جو سوال حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا کہ حضرت آپ تھوڑا سا جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ سوچ کے ذرا جواب دیا کر تو بہتر ہے، نعوذ باللہ کوئی خطا نہ ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے یا ابن خطاب، میرے لیے یہ دنیا جو ہے وہ ایسے ہے جیسے یہ ہتھیلی۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں تو وہ یقیناً جواب آپ دو گے کہ 5 انگلیاں ہیں، جو اس نے دے بھی دیا تھا کہ 5 انگلیاں ہیں، تو اس نے کہا میرے لیے دنیا ایسی ہے جیسے تیرے لیے 5 انگلیاں ہے جو ہمیشہ کے ہمیشہ گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی انگلیاں کتنی ہے تو آپ گننا شروع کریں، مثلا 1 2 3 4 5، اس کی ضرورت نہیں ہے امام کو، بلکہ یہ ایسے ہیں جیسے 5 ہی 5 ہے۔ جو بھی آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ کی انگلیاں کتنے ہیں ہاتھ میں، تو آپ کو سوچ وچار کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ فوراً بتا دیں گے 5، چونکہ یہ ہاتھ تو ہے ہمیشہ سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہی چیز جو ہے وہ امام کا علم کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ تمام کے تمام چیزوں پر ان کو ایسی عبور ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں 5 انگلیوں کا پتہ ہے، یعنی ان کے لیے ہتھیلی ہوتی ہے۔ جیسے ممبر کوفہ پہ حضرت نے فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، آپ ہم سے سوال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ لوگوں کے درمیان نہ رہوں، مفقود ہو جاؤں۔ تو بہرحال لوگ جو وہاں پر تھے وہ ان کی جاہل تھے زیادہ، چونکہ بدوی قسم کے لوگ تھے، اور بدوی کے ساتھ ساتھ متعصب بھی تھے امام سے، چونکہ تعصب رکھتے تھے تو وہی ان کی اپنے سوچ کے مطابق سوالات جوابات ہوتے تھے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں اسی عنوان سے انشاءاللہ اوصاف امام پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بحوث مہدویت میں ایک بحث جو نہایت ہی مہم بحث ہے، اور اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، آج کوشش کرتے ہیں کہ ایک نئے طریقے سے اس پر گفتگو کر سکے، اور وہ ہے خود اوصاف امام۔ چونکہ مہدویت میں جو ایک بحث مطرح ہوتی ہے اور ایک بحث بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم امام مانتے ہیں، یعنی انہی طریقے سے اسی طریقے سے امام مانتے ہیں جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ اس کی ایک یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غدیر کے روز اعلان کر دیا تھا، تو یہ خود امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا بھی اعلان تھا، چونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ 12 جانشین ہے یا 12 نقبا ہے۔ تو وہ جو ابتدائی سلسلے کا اعلان کر دیا گیا، گویا کہ سلسلے کا اعلان کرنا تھا، نہ صرف محض امیر المومنین علیہ السلام، بلکہ اس سلسلے کا، سلسلہ ذہبیہ کا جو اعلان کرنا تھا وہ کر دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جو کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو جابر ابن عبداللہ انصاری وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ،
یہ جو ہے اطیع اللہ کی تو سمجھ آتی ہے، خدا کی اطاعت کرنا ظاہر ہے قرآن ہے تو قرآن پر کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت ہے، و اطیع الرسول کی بھی سمجھ آتی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ موجود ہے اور آپ کی اگر ہم اطاعت کریں گے تو یہ گویا کہ آپ کی اطاعت ہو جائے گی، آپ کے احادیث کی پیروی کرنا، جس چیز سے آپ منع فرماتے ہیں اس سے اپنے آپ کو مانع رکھنا، اور جس چیز کی طرف آپ تشویق کرتے ہیں اس کو انجام دینا، تو یہ سب چیزیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ اول الامر جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم خلفائی، یہ میرے خلیفہ ہے، اور اس میں سے جو ہے ہم خلفائی، اور فرمایا کہ میرے بعد جو ہے 12 خلیفے ہیں میرے، 12 خلفاء کا سلسلہ ہے، جس میں سے الاول ہم علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس میں سے پہلا جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد انہی کا بیٹا حسن مجتبیٰ ہے، اس کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ جب یہاں پر رسول اللہ پہنچے تو وہاں ان کو کہا کہ جب ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو میرا سلام ان کو کہہ دیجئے کہ آپ کے جد کا آپ کے اوپر سلام ہے۔ تو تھوڑا سا متعجب ہوئے جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا کہ اتنی طولانی عمر میری ہوگی کہ میں آپ کے اس فرزند کے زمانے تک زندہ رہوں گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بالکل، اور اس کے بعد ادامہ دیا، فرمایا کہ اس کے بعد جعفر صادق ہے، پھر موسی کاظم ہے، اس کے بعد علی الرضا ہے، اور امام محمد تقی ہے، اور امام علی نقی ہے، اور حسن عسکری ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ مہدی ہے، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اسمہ اسمی و کنیتہ، کنیت ہی اس کا نام میرے نام پر ہے، اور اس کی کنیت میری کنیت ہے، اور اللہ جو ہے اس کے ذریعے سے تملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، اللہ اس کے ذریعے سے تمام زمین کو عدل و انصاف سے پور کر دے گا، جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ہمارے پاس سلسلہ سند ہے، صحیح سند ہے، یعنی یہ جابر بن عبداللہ انصاری کی، کہ جس پر مذہب شیعہ خیر البریہ امامت کے عقیدے کو لیتے ہیں۔ یہ امامت کا ہمارے پاس عقیدہ ہے، عقیدہ امامت یہاں سے لیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے رسول اللہ کے خوبصورت الفاظ، اور ایک سے دوسرے پر، دوسرے تیسرے پر، اور سلسلہ جو ہے وہ یہاں تک کہ حضرت حجت پہ آ جاتی ہے، حضرت حجت کی، پھر رسول اللہ کچھ عجیب الفاظ میں تعریف فرماتے ہیں، یعنی گویا اس طریقے سے کہ ان کا نام میرے نام پر ہے، اس کی کنیت میرے کنیت پر ہے، اور یہ تعریف کا مقصد بھی یہ ہے کہ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو زحمت ہے وہ اس 12ویں کے دور میں ان کا ثمرہ مومنین تک پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پر جو تعریف کا مقصد ہے کہ تملأ الارض ارضا قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، تو یہ خود رسول اللہ کی وہ خوبصورت الفاظ جو اس حدیث میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری حدیث جو ہمارے پاس لی جاتی ہے وہ ہے حدیث لوح کہتے ہیں اس کو، حدیث لوح۔ حدیث لوح کا جب یہ وہ حدیث بھی جابر بن عبداللہ انصاری سے ہیں، جب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس روایت میں ہے، لمبی روایت ہے، کہ ایک تختی تھی، ایک لوح تھا، اس تختی کے اوپر جب یہ جابر بن عبداللہ انصاری وہاں پہنچ جاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، بی بی اس پر کیا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ خدا نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے والد گرامی کو یہ تحفہ دیا تھا، اور یہ تحفہ جو ہے انہوں نے مجھے دے دیا۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ اس پر کیا لکھا ہے؟ تو فرمایا کہ اس پر رسول اللہ کے خلفاء کے نام لکھے ہیں۔ اس میں سے تو جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ کیا ہے وہ نام؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے پہلا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر بی بی نے گنوانا شروع کر دیا، حسن مجتبیٰ ہے، امام سید الشہداء ہے، اور جاتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر فرمایا کہ یہی دقیقاً کہ اس کے بعد مہدی ہے میرا فرزند، جو کہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، جس طریقے سے اس دور میں ظلم اور جور سے پر ہوئی ہوں گی۔ یہ دو حدیث ہمارے پاس وہ ہے کہ مذہب اثنا عشریہ، مذہب حقہ، مذہب جعفریہ خیر البریہ، وہ امامت کا عقیدہ انہی دو احادیث کے بنا پر لیتے ہیں، اور یہ ہے کہ
ظاہر سی بات ہے کہ اشارے جو ہے وہ احادیث کا مزید بھی سلسلہ موجود ہے، اور حتیٰ بہت سارے سلسلوں میں یہ حدیث جو ہے کہ من بعد 12 خلیفتاً او یا جو ہے وہ نقیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ حتیٰ یہ اہل تسنن کے نزدیک بھی یہ موجود ہے، یہ چیز موجود ہے کہ یہ جو ہے وہ وہی افراد ہے کہ ان کے بعد جو ہے 12 ائمہ کا سلسلہ ہے۔ ابن تیمیہ چونکہ متعصب ہے، اس نے جا کے 12 ائمہ میں، پھر وہ ایک اور چیز ہے کہ 12 ائمہ میں انہوں نے جا کے مثلاً اولاً تو یہ خلفائے ثلاثہ کو شامل کر دیا ہے، پھر جا کے مثلاً امیر المومنین علیہ السلام، اور اس کے بعد حتیٰ ابن تیمیہ نے پھر معاویہ، اس کے بعد جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کو بھی شامل کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ بھی ہنس جائے گا، چونکہ کسی کو کر رہا ہے کسی کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ نہیں ہوتا، سلسلہ ہے۔ یعنی یہ ہے کہ خود اگر آپ بنی عباس کے خلفاء کو دیکھیں یا بنی امیہ کی، تو ان کی تعداد 12 سے بڑھ جاتی ہے، جو پھر اس کی رسوائی کا سبب بن جاتی ہے کہ یہ 12 پس نہیں ہے۔ 12 کا سلسلہ اوضح ہے، واضح ہے، اور حتیٰ بعض اہل تسنن نے یہ کہہ دیا کہ جو حقیقی 12 اور اللہ کی طرف سے 12 ہے وہ یہی 12 ہے، اور باقی جو ہے وہ سیاسی طور پہ پھر اور بھی ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے لیے ایک اور باب کھول دیا، کہا کہ ہمارے کچھ سیاسی ائمہ بھی ہے، کچھ جو ہے وہ دینی اور مذہبی متون کے جو لکھا ہوا ہے وہاں پر بھی انہوں نے یہ حتیٰ کہ بعض نے ہمارے پاک و ہند میں مثلا مہر علی شاہ اور اس قسم کے لوگ دوسرے بھی تھے جو سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے حتیٰ یہ بھی کہہ دیا کہ جو خدا کا، حتیٰ آج کے طاہر القادری اور اس قسم کے لوگ بھی اس چیز کے قائل ہے، یعنی خود یہ فرقہ قادریہ جس کو آپ کہیں، یعنی خود زیادہ تر ان میں بھی ابھی ہے جو نواسب بھی ہے، ظاہر ہے کچھ خوش عقیدہ بھی، احمد رضا خان صاحب کے جو اس کی یہ ہے جس کو بریلوی کہتے ہیں ہم، احمد رضا خان بریلوی، تو یہ بریلوی فرقہ جو ہے اس میں ابھی بھی موجود ہے کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ برحق خلیفہ جو خدا کی طرف سے تھا وہ حضرت امیر کائنات تھا، اور یہ جو دوسرے لوگ تھے یہ جس کو کہا جائے کہ یہ سیاسی طور پہ تھے، لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں ان کو مانیں گے، لیکن دین میں جو ہے سب سے بافضیلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ اس طرح کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کی بھی ہے، تو ان کے بھی اپنے اختلافات ہیں، لیکن خیر ان کے اختلافات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بات پھر مناظروں تک آ جائے گی اور پھر بات جو ہے وہ مزید لمبی ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے سلسلہ امامت وہ کچھ اس طریقے سے، ہمارے یہ کی حدیث کافی ہے کہ جہاں پر جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث ہے اور ہماری کتابوں میں یہ لکھی ہوئی حدیث ہے، تو بس یہ کافی ہے۔ اور یہ ہے کہ خود اس احادیث کے کچھ اشارے ینابع المودت میں مختلف اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں پہ بات ہوتی ہے یہ کہ ایک امام معصوم کو کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہر شخص کے لیے مومن کے اپنے صفات ہوتے ہیں، اور مومن کے بہت ساری صفات جو لکھے گئے ہیں، اور اس میں 40 کے دن پر بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ مومن کے وہ 5 صفات ہے کہ بسم اللہ کو جہر کے ساتھ مثلا پڑھتا ہوگا، زیارت 40 پڑھنے والا ہوگا، تختم بالیمین ہوگا، اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والا ہوگا، یا دوسری بہت ساری کچھ روایات میں مزید بھی بیان ہوئے ہیں، مثلا جو مومن ہوگا وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے اگر آپ ان احادیث کو اکٹھا کر لیں گے تو مومن کے کچھ نہ کچھ 20-25 اس قسم کے صفات بن جائیں گے کہ یہ مومن کی سب خوبیاں ہیں۔ اس میں سے جو ایک خوبی ہے وہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ وہ مثلا زیارت 40 کا پڑھنے والا بھی ہوگا، جو زیارت 40 پر یعنی سید شہداء علیہ السلام کی روز 40 زیارت کرنے والا ہوگا۔ تو یہ سب مومنین کی صفات ہے۔ مثلا ایک مسلمان کے کیا صفات ہونے چاہیے، ہر شخص کی صفات ہے، بغیر صفات کے یعنی ہر چیز کو آپ جو ہے اس کی صفات اور ان چیزوں سے پہچانیں گے۔
اسی طریقے سے پیغمبر کی بھی صفات ہوتے ہیں، پیغمبر کی صفات مثلا اس کے اوپر وحی اترتی ہوگی، معصوم ہوگا، معصوم عن الخطا ہوگا، ہادی ہوگا قوم کے لیے، اور سب سے زیادہ برگزیدہ ہوگا، سب سے زیادہ بزرگوار ہوگا، سب سے زیادہ عابد و زاہد ہوگا۔ تو یہ سب وہ پیغمبروں کے صفات ہے، مومن کے صفات، مسلمانوں کے صفات، اور اس کے علاوہ جو ہے حتیٰ اگر اب برعکس دیکھیں کافر کے صفات، کافر کی کیا صفات، دشمن اہل بیت کے صفات، یہ سب کے سب ہر چیز کے جو ہے وہ اپنے صفات کے ذریعے سے وہ اس کی وہ ہوتی ہے۔ حتیٰ بیماری ہے، دوسرے آپ طبی انداز میں جو بیماری کے صفات، مثلا ایک بندے کو ٹی بی ہے، کون کون سی صفات ہے، کون کون سے علامات ہے، صفات سے مراد علامات، کون کون سے علامات ہے جسے ہم مشخص کر رہے ہیں یہ ٹی بی ہے، کینسر ہے مثلا، خدا نخواستہ، علامات سے ہی چیزوں کا اندازہ ہوگا، علامات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام کی بھی اوصاف ہوتے ہیں، امام کی بھی اوصاف، اور بہت سارے اوصاف ہیں، بہت سارے اوصاف ہیں۔ آج جو بحث کریں گے وہ حدیث حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے اوپر آج ہم بحث کریں گے کہ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا امام رضا علیہ السلام، آپ جو سلسلہ امامت ہے اور امام کے کیا صفات ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، میں اس میں ایک اشارہ کروں اس حدیث کو تلاوت کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام مثلا خود سید شہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں کے اندر ایک مشکل پیدا ہوئی کہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ امام کون ہے بعض شیعوں کے درمیان۔ ویسے تو سب کو پتہ تھا، لیکن آج کل کے دور کی طرح یہ تو نہیں تھا کہ آج کل جو چھپی ہوئی کتابیں ہیں ہر جگہ پر پیغام پہنچ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تھوڑی بہت دقتیں تو ہوتی تھی اپنی جگہ پر، تو لوگوں میں یہ مشوش ہو گئے، اور بعض لوگوں نے حتیٰ محمد ابن حنفیہ کو گمان کر دیا کہ یہ امام ہے، محمد بن حنفیہ کو کہہ دیا کہ یہ امام ہے، حالانکہ وہ علماء جواب دیتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے کبھی بھی امامت کا دعویٰ اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا اور نہیں کرے گا، تو انہوں نے نہیں کیا تھا یہ دعویٰ، لیکن لوگ تھے۔ اور پھر وہ بات ہوئی کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت حضرت محمد حنفیہ وہ حجر اسود کے پاس گئے، اور وہاں پر انہوں نے حجر اسود سے جب پوچھا تو حجر اسود نے جواب دے دیا کہ برحق امام جو ہے وہ علی ابن الحسین علیہ السلام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ گویا کہ یہ تاریخی کام اس عنوان سے کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے درمیان یہ شبہ جو ہے وہ رفع شبہ ہو جائے کہ میں امام نہیں ہوں، امام سجاد علیہ السلام ہے۔ اور اس کے بعد جب دور جو ہے وہ آگے گیا تو خود امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بعد تو نہایت ہی دور مشوش ہو گیا، اور آج بھی اس کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے فرقے ہیں جو بظاہر شیعہ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اماموں کے عنوان سے اثنا عشری نہیں ہوتے۔ وہ شیعہ ہمارے ہاں تو شیعہ نہیں ہے، وہ شیعہ وہی ہے جو اثنا عشری ہو۔ رسول اللہ کے حدیث کے مطابق کہ مثلا فرمایا کہ اگر کوئی ایک امام کا منکر ہو جائے، وہ گویا ایسے ہے کہ جیسے وہ مثلا خود امام زمان علیہ السلام کا منکر ہو جائے، ایک شخص ان کے غیبت کا منکر ہو جائے، وہ ایسے ہیں جیسے اس نے پورے انبیاء کی نبوت کا اقرار کر دیا ہو، رسول اللہ کی نبوت کا منکر ہو گیا وہ، اس شخص کی مثال ایسے ہے، یعنی اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال ہم کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے متون میں یہ ہے کہ مثلا ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، مثلا ہم جو ہے جیسے اب یہ وہ ان کے اوپر اٹیک نہیں ہے، یہ ہم اپنی دین کی بات بتا رہے ہیں کہ ہماری دین میں یہ لکھا ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص ایک امام کا انکار کر لے، اس نے پورے دین کا انکار کر دیا، ختم۔ کسی نے ایک آیت کا انکار کر دیا، پورے قرآن کا انکار کر دیا، یعنی سب یہ کافر، میں گنوا رہا ہوں یہ کافر ہے۔ ہمارے ہاں مثلا نماز کے اندر جو ہے جیسے فقہ حنفیہ ہے یا دوسرے ان کے اہل تسنن کے فقوں میں مثلا نماز کے احکام میں میں ایک بات کر رہا ہوں کلی طور پہ کہ اگر آپ نے سورہ الحمد کے بعد آمین کہہ دیا، بدعت ہے، نماز باطل ہے، نماز باطل ہے، بدعت ہے۔ اور اسی طرح تراویح ہمارے پاس بدعت ہے، تو یہ ہمارے اپنے فقہی اصول کے مطابق ہے، صحیح نہیں ہے، اور جو کریں وہ کریں، ان کے اوپر اٹیک نہیں، اپنے احکام تو بیان کریں گے۔ اور اسی طریقے سے مثلا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، نماز باطل ہے۔ اور روزے میں مثلا
آپ نے تھوڑا پہلے روزہ افطار کر دیا جیسے ہے دوسرے فرقوں میں تو ہمارا روزہ باطل ہے، اور حتیٰ کفارہ دینا پڑتا ہے، کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے وہ دین کی باتیں ہیں، تو ہم اپنی دین کی باتیں بتا رہے ہیں کہ اس میں سے ہمارے دین کا اصول یہ ہے۔ تو گویا یہ کہ خود امامت میں بڑی مشوش رہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں بھی امامت جو ہے وہ بہت مشوش رہی، اور لوگ جو ہے وہ طرح طرح مثلا اسماعیل کو ایک شخص نے امام مان لیا، یہ امام ہے، اور لیکن جہاں تک پھر امام رضا علیہ السلام کی امامت کا سلسلہ ہوا تو وہاں تک یہ شبہ رہا، وہاں تک یہ شبہ رہا کہ لوگوں نے جو ہے وہاں تک امام رضا علیہ السلام، چونکہ اس میں ایک مشکل یہ تھی اس دور میں کہ امام کے ہاں کوئی فرزند نہیں تھا، اور لوگوں کو رسول اللہ کی حدیث حفظ تھی کہ امام جو ہے وہ ان کا سلسلہ ہے، لیکن لوگ اس شک میں ہو گئے کہ ظاہر ہے رسول اللہ کے اگر وہ ہے تو باپ کے بعد بیٹا امام بنے گا، تو چونکہ امام رضا علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو پس یہ امام خود بھی امام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کے امامت کے منکر ہو گئے، بس یہ آخری وہ جگہ تھی کہ جہاں پر لوگوں نے انکار کر سلسلہ کیا۔ جب امام جواد علیہ السلام کا ظہور ہوا تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سعید ترین فرزند ہے، سعید ترین فرزند ہے، یہ وہ سعید ترین فرزند ہے کہ جس نے میری امامت بھی بچا دی، اپنی امامت بھی بچا دی۔ تو اس کے مقصد یہی تھا کہ خود مثلا امامت کیسے بچائی، امامت تو امام رہے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ خود جو لوگوں کی نظر میں ہے، یعنی وہ رفع ابہام کر دیا اس فرزند نے، امام جواد علیہ السلام نے، جہاں فرمایا کہ سعید ترین فرزند ہے کہ جس نے میری امامت کو بھی لوگوں کے لیے واضح کر دیا اور اپنی امامت کو بھی واضح کر دیا کہ امام رضا علیہ السلام اللہ کی طرف سے امام ہے، اور اس کے بعد امام جواد علیہ السلام۔ تو جب آج چونکہ ابھی تازہ یہ دن جو ہے وہ گئے ہیں، خود امام رضا علیہ السلام کے ظہور کے دن تھے، تو اس میں حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی کہ فرمایا کہ امام جواد علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے جد سید شہداء کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے یا آپ کے بابا حضرت امام رضا علیہ السلام؟ تو امام نے جواب دیا کہ میرے بابا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو پھر علت بھی بیان کی اس حدیث میں، فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے، یعنی میرے بابا کی زیارت کے لیے فقط خواص شیعہ، جو ہمارے خاص شیعہ ہے وہی آتے ہیں، اور ہمارے جد مظلوم سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو سب جاتے ہیں۔ یعنی گویا ایمان کا یہ وہ مقام ہے جو ایمان کا مقام ہے، یہاں پہ جو آتا ہے وہ شخص 100% شیعہ اثنا عشری ہے۔ فرمائے اس وجہ سے میرے بابا کے زیارت کا ثواب زیادہ ہے، علت بھی بیان فرمائے۔ البتہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے نعوذ باللہ، یا کوئی اور چیز نہیں ہے، ہر جگہ کا اپنا ایک حساب ہے، لیکن یہ ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام کے دور تک یہ مشکل رہی کہ لوگ تردید کا شکار ہوتے رہے، لیکن بعد میں جو ہے یہ سلسلہ برطرف ہوا، اور خدا را شکر کے آخر تک پھر حتیٰ علی ابن مہزیار کی وہ کہتے تھے کہ جب ابتدائی غیبت کبریٰ کا زمانہ ہوا تو لوگ بڑے مشوش ہو گئے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ امام جو ہے وہ اس قدر مثلا جا کے غیبت میں چلا جائے اور چلے واپس ہی نہ آئے۔ تو کہتا ہے لوگوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ بات ایسی ہوئی کہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ جتنا وقت دور ہوتا جاتا تھا لوگوں کے یقین اور اطمینان بڑھنا شروع ہو گیا، لوگوں کا یقین اطمینان بڑھنا شروع ہو گیا۔ یعنی خود علی ابن مہزیار کے جو وہاں پر جو واقعہ نقل ہوا ہے، بہت ساری کتابوں میں نقل ہوا ہے یہ واقعہ، ضرور پڑھ لیں۔ علی ابن مہزیار مثلا 20 دفعہ جو ہے وہ حج پہ گئے تھے، اور ہر دفعہ جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ امام سے ملاقات ہو جائے، اور آخر کار میں یہ کہوں گا کہ خود وہ بھی علی ابن مہزیار جو عقیدے کے بادشاہ ہے، کہتے ہیں میں بھی مایوس ہو گیا، اللہ اکبر، میں بھی مایوس ہو گیا، 20 دفعہ حج پر گیا، مایوس ہو گیا، امام سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی، تو میں بھی مایوس ہو گیا، ملاقات نہیں ہوتی۔ تو جب میرے دوستوں نے کہا کہ آپ زیارت کے لیے آ جائیں، تو میں نے کہا نہیں، اس دفعہ میں نہیں جاؤں گا، یعنی مایوسی کے عالم میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب سلسلہ یہ ہوا کہ علی ابن مہزیار نے پھر کیا کہا؟ کہتا ہے جب میں سو گیا اچانک کسی نے آواز دی، علی ابن مہزیار اس دفعہ حج پہ تیرے رب کا حکم ہے کہ حج پہ ضرور جا۔ اللہ اکبر!
یعنی وہاں پر کہتے ہیں میں نے جب یہ آواز سنی تو میں پھر میرا یقین جو ہے وہ واپس پلٹ گیا۔ تو ہمیں ہر وقت جو ہے جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم صراط المستقیم پر تو ہے، لیکن اللہ ہمیں اسی صراط المستقیم پر برقرار رکھیں کہ ہم اسی صراط المستقیم پر چلتے جائیں، یہ ضروری ہے۔ تو علی بن مہذیار وہ واقعہ، پھر امام سے جا کے ملاقات ہوتی ہے اور یہ سارے واقعات، تو امام زمانہ، اور پھر جب ایک حدیث میں آتا یہ وارد ہوا ہے، فرمایا کہ خود رسول اللہ سے کسی نے پوچھا اور ائمہ سے، تو انہوں نے جواب یہ دیا، لوگوں نے یہ کہا کہ امام جو ہے وہ کب ظہور کریں گے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ جب لوگ جو ہے اس چیز کے قائل ہو جائے کہ بس اب مہدی جو ہے نعوذ باللہ فوت ہو چکے ہیں یا کسی صحرا میں رہ چکے ہیں یا وہ واپس پلٹنے والے، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے اس وقت ہمارے باروے کا ظہور ہوگا۔ اللہ اکبر، نا امیدی ہو جائے گی۔ اور آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہیں بہت سارے، میں نے خود دیکھے ہیں لوگوں کو جو شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مرتد ہو گئے اس مسئلے میں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک حدیث میں امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ ایک شخص نے امام سے پوچھا کہ امامت کے کیا خصوصیات ہوتے ہیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امامت کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امام جو ہے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ دانا ہوں گے، سب سے زیادہ عاقل ہوں گے۔ یہ تو میں عاقل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مگر نہ ایک ہوتا ہے عاقل، ایک ہوتی ہے عقل۔ امام عاقل و امام کو کیا کہیں گے؟ امام خود عقل ہے، وجود عقل ہے، لیکن میں کلی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ امام نے فرمایا سب سے زیادہ دانا ترین شخص امام برحق ہوں گے جو زمانے میں ہوں گے، سب سے زیادہ۔ یہ کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ چونکہ فضیلت یہی ہے، فضیلت ہونی چاہیے، فضیلت ہونی چاہیے۔ وہ امام موسیٰ کاظم، یعنی ہر اعتبار سے فضیلت کی ضرورت ہے۔ عقلی اعتبار سے اگر امام جو ہے وہ سادہ لوح قسم کا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آئے دن جو ہے کوئی بھی کسی کو جا کے وہ کچھ بھی کہہ دے، جیسے آج کل کے دور میں یہ ملا حضرات کو لوگ دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ ملا چونکہ معصوم امام نہیں ہے نا، علم امامت ہی نہیں ہے اس کے پاس، دانا نہیں ہے اس قدر، اس کی دانائی اتنی کمپلیٹ نہیں ہے، اتنی پوری نہیں ہے، انسان ضعیف ہے۔ امام کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یعنی حتیٰ زید شہید جب امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ مولا ہم نے اپنے جد مظلوم سید شہداء علیہ السلام کا انتقام لینا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جو، امام نے فرمایا یہ انتقام نہ لیں، یہ خودکشی ہے۔ یعنی امام دانا، دنیا کی سیاست کو سمجھنے والا ہے، ہر چیز کو کا اندازہ اس کا دانا ہے، دنیا کے معاملات میں دانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ ہے کہ جب زید نے پھر وہ بات بہرحال تسلیم نہیں کہ گئے اور وہاں پر جا کے شہید ہو گئے۔ اگر حکم امام کی تعمیل کر دیتا تو یہ موت اس کو نہ آتی۔ شہید ہے، یقیناً شہید ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ مفید ثابت ہوتے اہل بیت کے لیے، چونکہ زید شہید اور اس کا بیٹا یحییٰ یہ بڑے شجاع تھے، بڑے شجاع تھے۔ زید حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا بھائی ہے، اور یہ جو آج آپ کے پاس جو یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی جو کتاب ہے، یہ زید کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ عالم بھی تھے، شجاع تھے، صحیفہ سجادیہ، یہ زید شہید کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ زید شہید جو شجاع تھے، بہادر تھے، عالم تھے، سارا کچھ، لیکن یہ ہے کہ امام نے جو فرمایا اگر اس پر عمل کر دیتے تو مزید مفید ثابت ہو جاتے۔ یہ اس نے اپنی زندگی، شجاعت، علم اور یہ سب چیزیں اس نے جا کے ڈبو دی اور وہاں پر جا کے قتل ہو گئے۔ امام جو ہے وہ سب معاملات میں دانا تر ہوں گے۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پرہیزگار ترین ہوں گے، سب سے زیادہ پرہیزگار ترین۔ عبادات میں ایسے ہوں گے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہوگا، عبادت میں ایسے ہوں گے کہ اس کا مثل نہیں ہوگا۔ یعنی جہاں پر فرمایا کہ امام جو ہے، امام امیر المومنین علیہ السلام مثلا ایک رات میں 1000 نمازیں پڑھ لیتے تھے، 1000 رکعت نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ کوئی عام آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ پرہیزگار، اور حضرت جب زیادہ تر میدان جنگ میں ہوتے تھے وہاں پر روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ جرت ہے ہم لوگوں کی تھوڑی سی جا کے ہوا گرم ہو جائے ہمیں روزہ جو ہے نا وہ کھولنا پڑ جاتا ہے۔ یہ امام سب سے زیادہ پرہیزگار ترین ہے۔
امام جو ہے وہ سب سے زیادہ پرہیز، متقی اور تقویدار ہوں گے۔ یہ کس لیے؟ چونکہ آپ جب امام لوگوں کو ہدایت کرتا ہے کہ آپ جا کے نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، اگر خود وہ متقی نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ تو خود اتنا نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا بتا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے اور خلیفہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ انسان معصوم عن الخطا ہو۔ رسول اللہ کے بعد جو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ خود مثلا شراب پینے والے تھے، پہلے شراب پینے والے تھے، شراب پیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، کسی کو کیا کہہ سکتا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام معصوم تھے جس کا کوئی تاریخ میں ثانی نہیں۔ تو یہی چیز پرہیزگاری ضروری ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ دوسرے کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی بتا دی، یعنی ظاہری وجود میں یہ دو علامات تو پھر ایک ہے ختنہ شدہ، امام ختنہ شدہ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ختنہ مستحب یعنی استحباب مؤکدہ ہے، مستحب مؤکدہ ہے، ختنہ کر۔ امام کے لیے جو ہے وہ ختنہ شدہ ہوتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ امام جو ہے وہ حالات کو ایسے دیکھے گا جیسے یعنی جو پشت پردہ حالات ہوں گے، یعنی دیوار کے اس طرف غیب کی خبر دینے والے ہوں گے امام۔ وہ ایسے دیکھتا ہے دنیا کو جیسے انسان، یعنی میں اور آپ، جیسے میں بھی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر سب چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اسی طریقے سے امام جو ہے وہ جہاں پر بیٹھا نہیں بھی ہوگا وہاں کے سب حالات سے آگاہی حاصل ہوگی ان کو، سب جگہ پہ آگاہی حاصل ہوگی۔ یعنی وہ واقعہ جب امام صادق علیہ السلام کے دور میں وہ ایک جگہ پر کسی دعوت میں امام گئے تھے، ان کے ساتھ امام کا ایک صحابی بھی تھا، تو وہاں ایک کنیز تھی، وہ صحابی نے جب امام گھر سے باہر تشریف لے گئے تو اس نے اس نامحرم کے اوپر نگاہ کر دی۔ جب باہر آئے تو امام نے فرمایا کہ تو نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ تو مولا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا نہیں، تو نے کر دیا، تو نے نامحرم کو نگاہ کی ہے۔ تو اس شخص نے تعجب سے کہا کہ مولا آپ تو وہاں پر نہیں تھے۔ تو امام نے فرمایا وائے ہو تیرے اوپر، میں امام ہوں، مجھے ہونا نہ ہونا نہیں ہوتا، میں ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں، میرے لیے ظاہری آنکھیں میری رکاوٹ نہیں، میں سب چیزوں کے بارے میں خبر رکھتا ہوں۔ تو امام جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ پشت پردہ جو خبریں ہیں اس کا بھی ان کو پتہ ہو، یہ ہوتا ہے امام۔ اور پھر فرمایا کہ امام کی اگلی جو صفت یہ ہے کہ امام جب امام کا ظہور ہو جائے، یعنی امام جب دنیا میں آ جائے، ولادت ہو جائے، تو اپنے ہاتھوں پر زمین پر رکھ کے شہادتین پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھے گا۔ یعنی خود چھوٹا بچہ، یقیناً چھوٹے بچے کو کیا ہوتا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو امام کی یہ ویژگی اور امام کی یہ خصوصیت ہوگی۔ اور چھٹی صفت جو امام کی ہے کہ امام کبھی محتلم نہیں ہوتا۔ عام انسان بڑا ضعیف ہے، محتلم ہو جاتا ہے، نیند میں ہے، صبح اٹھا تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے، امام جو ہے وہ محتلم نہیں ہوتا۔ یہ ایک صفت ہے امامت کی۔ اور ساتویں صفت جو امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ امام کو اس طریقے سے نیند نہیں آتی جیسے ہمیں آتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں پوری چیز۔ امام کے صرف آنکھوں کے اوپر نیند ہوتی ہے، لیکن امام پورے دنیا کے حالات سے آگاہ رہتے ہیں، یہ امام ہے۔ یعنی امام جو ہے وہ اس کی نیند غفلت کی نیند نہیں ہے، امام ظاہراً آپ کو لگ رہا ہے امام سو رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کے حالات سے بھی آگاہ ہے، سب کچھ چیز ہے۔ امام وہ نہیں ہوتا جو سو جائے، جو غافل ہو جائے، وہ امام نہیں ہو سکتا، وہ امام نہیں ہو سکتا، امام کی یہ صفت نہیں ہے۔ اگلی صفت یہ ہے امام کی کہ وہ ملائکہ سے گفتگو فرماتا ہے، ملائکہ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ جیسے روایات میں ملتا ہے کہ مثلا حضرت جبرائیل اہل بیت کے گھر میں آتے تھے، اور یعنی خود ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اہل بیت کے گھروں میں، اور اہل بیت گفتگو فرماتے ہیں سب چیزوں پر، سب مخلوقات الہیہ سے اور فرشتوں سے گفتگو فرمانے والے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے امام۔ اور نویں صفت امام کی یہ ہے کہ اگر ذرہ رسول کو، یعنی وہ ذرا
جو رسول اللہ جو ہے جنگوں کی حالت میں پہنا کرتے تھے۔ امام کا قد اگر دوسرے معصوم سے تھوڑا کم بھی ہے یا دوسرے معصوم سے تھوڑا اوپر بھی ہے، لیکن جو لباس معصوم ہے وہ اس کے اوپر پورا آ جائے، پورا جی، یہ معجزہ ہے۔ ہم مثلا ایک بندے کا قد لمبا ہے، اس کے کپڑے اب دوسرے ایسے آدمی کو دیں گے کہ جس کا قد چھوٹا ہے یا اس کی جسمانیت کمزور ہے، وہ اس کو فٹ نہیں آتے۔ امام میں یہ نہیں ہوگا، جو زراح رسول اللہ ہے، اگر امام کے بدن کوئی بھی امام ہو اس کو پہن لے، اس کو پورا آ جائے گا۔ یہ معجزہ ہے، یہ امام کے اوصاف میں سے ہے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ امام سے کوئی مثلا نجاست نہیں دیکھتا۔ ہم لوگ مثلا رفع حاجت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ نجاست ہوتی ہے عام انسان کی، تو اس کو نجاست دور کرنی پڑتی ہے، یہ وہ امام کی نجاست نہیں ہوتی، یہ بھی ایک صفت ہے۔ اور امام یہ ہے کہ امام جہاں سے جاتے ہیں، ہمیں جسم کو معطر کرنے کے لیے خوشبویات کی ضرورت ہوتی ہے، امام کو خوشبویات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں پر بھی امام جائے وہاں اس کے بدن سے وہ خدائی ایک خوشبو، مشک و عنبر کی خوشبو جس کو کہا جائے، میں تشبیہ دے رہا ہوں، شاید وہ یہ دنیاوی مشک و عنبر نہ ہو، چون دنیاوی مشک جو ہے وہ کہاں سے لی جاتی ہے؟ دنیاوی عنبر، شاید وہ اس سے بالاتر ہو۔ امام کا وجود جو ہے معطر ہوگا، ایک عجیب خوشبو ہوگی۔ یعنی وہ ایک واقعہ جو نقل کرتے ہیں کہ جب قوم کے راستے میں وہ ایک شخص گاڑی پہ جا رہے تھے تو وہاں پر امام آئے اور ایک خط اس ڈرائیور کو دے دیا۔ وہ ڈرائیور نہیں تھا ظاہراً، یعنی ڈرائیور تھا گاڑی چلانے والا، اس کو دے دیا۔ اس نے کہا یہ خط جا کے مرعشی نجفی کو جا کے دے دیجئے۔ تو یہ شخص حیران رہ گیا، کہا کہ جب امام تشریف لائے، وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا معطر ہو گئی میری جو گاڑی تھی، ایک ایسی خوشبو آنے لگ گئی کہ ہم نے تعجب کر دیا، اس طرح کی خوشبو ہم نے کبھی نہیں حس کی تھی۔ تو یہ امام کا وہ ہے، امام کا وجود ہی خوشبو ہے۔ اور امام جو ہے وہ مخلوقات کے اوپر مہربان ہوگا، ایسے مہربان ہوگا کہ اپنے والدین سے زیادہ مہربان ہوگا۔ مثلا امام وہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے مسائل میں جا کے وہ یہ کہیں کہ مثلا ایک شخص امام ہے، امام یہ نہیں دیکھتا کہ مثلا یہ میرے قوم و خیش ہے، یہ میرے خاندان والا ہے، نہیں، امام سب لوگوں کے اوپر مہربان ہے۔ امام ایسے ہوتا ہے جیسے امت کا باپ ہو، شفیق باپ ہو، یہ روایات میں ملتا ہے، شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے، شفیق والد کی طرح ہوتا ہے امام، یا اوصاف امامت میں ہے۔ سب مخلوقات کے اوپر امام جو ہے وہ مہربان ہوتا ہے، حد سے زیادہ مہربان کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اور امام کی اگلی صفت یہ ہے کہ امام کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی خوش بحال اس شخص کا کہ اگر اس کے لیے امام دعا کریں تو امام کی دعا ان کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ پروگرام کا ہمارا ٹائم تقریباً انتہا پر ہے، مزید بھی حدیث کا وہ کچھ متون باقی بچتے ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر، لیکن عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ علماء نے فرمایا کہ نیک انسان کی صفت یہ ہے جب آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے دعا ہی کرتا ہے۔ تو ہمیں امام کے لیے دعا کرنی چاہیے صحت اور سلامتی کے لیے، اس کے برعکس اس کے وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، امام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو علماء جو ہے وہ دقیق ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرے تاکہ وہ ہمارے حق میں دعا کرے، اور ہماری دعا تو قبول ہو نہ ہو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے، حجت خدا کی صحت و سلامتی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا فرمائے، صدقہ دے، اور حجت خدا کے ظہور کے لیے بھی کثرت سے دعا کی ضرورت ہے، چونکہ ظہور ہی تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔